اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری، المقامۃ الثانیہ یعنی الحلوانیہ، دوسرا مقامہ، سبق نمبر 20 کے ساتھ آپ کی خدمت میں سید دلاور حسین شاہ حاضر ہے۔ آج کے سبق میں ہم وہ جملے جو ابو زید سروجی نے مجمع عام کے چہروں کی ناگواری کو بھانپتے ہوئے ارشاد فرمائے یعنی کہے، وہ ہم سنیں گے۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب یعنی مقامات حریری سے اور اس کے جملوں سے، ترادفات سے، سجا مکفہ سے، عبارتوں سے اور کلمات سے فیض پائیں گے اور اپنی اردو بھی اچھی کریں گے، عربی بھی اچھی کریں گے۔ اس کتاب سے عقلیں بھی کھلتی ہیں اور انسان کو عبرت کے بڑے بڑے اسباق بھی ملتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابو زید سروجی نے مجمع عام کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کے تاثرات بھانپ لیے تھے اور سورہ الحجرات کی آیت کا ایک حصہ پڑھ کر انہیں اس بات پہ تنبیہ کی تھی کہ جو کچھ تمہارے باطن میں ہے، جو کچھ تم سوچ رہے ہو، تو بعض سوچیں اور بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حارث بن حمام بیان فرماتے ہیں، جو کہ اس مقامہ کے راوی ہیں، ثم پھر قال، اس نے کہا، کس نے جی؟ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ابو زید سروجی۔ یا روات القرید، روات جو ہے وہ راوی کی جمع ہے۔ اے بیان کرنے والو، اے راویو، القرید شعر، یا روات القرید، اے شعر کے راویو، و اسات القول المرید، اسات معالج کو کہتے ہیں، یہ آسی کی جمع ہے، آسی سین کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے طبیب، ڈاکٹر۔ اسات جمع ہے، بہت سارے طبیب۔ و اسات القول المریض، اور مریض بات کے معالجوں اور مریض قول کے طبیبوں۔ و اسات القول المریض، بڑی زبردست قسم کی بات کہی ہے کہ ایک طرف تو ان کو مخاطب کر رہا ہے، دوسری طرف اپنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ان زیرک لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جنہیں علم سے پیار ہے، جنہیں علم ادب سے پیار ہے، جنہیں شعر و شاعری سے پیار ہے، جنہیں زبان دانی سے پیار ہے۔ تو ان کو ان کی اہمیت سے بھی آگاہ کر رہا ہے، یعنی ان کی عزت اور رسپیکٹ کر رہا ہے۔ اے بیمار قول کے معالجو، یعنی جملہ خراب ہو، عبارت خراب ہو، یا کوئی بات جو ہے اس کے ترتیب ٹھیک نہ ہو تو آپ اس کی ترتیب بھی ٹھیک کر دیتے ہو اور آپ ذوق اور شوق رکھتے ہو۔ آگے کہہ رہا ہے، ان بے شک خلاصۃ الجوہر، جوہر کی جو عمدگی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جس وقت آپ مخاطب سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، مخاطب سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر اپنے مخاطب کی مخاطب عزت کرتا ہے تو پھر مخاطب آپ کی بات غور سے سنتا ہے۔ تو یہی وہ ملکہ تھا، یہی وہ جوہر تھا اور یہی وہ صلاحیت تھی ابو زید سروجی میں۔ یہی سکھا رہے ہیں علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قلم سے آپ کو۔ پھر کہا ابو زید سروجی نے، ان بے شک خلاصۃ الجوہر، جوہر کی عمدگی، خلاصہ عمدگی، لب لباب، جوس، یا خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ، ان خلاصۃ الجوہر، بے شک جوہر کی جو عمدگی ہے، تظہر، ظاہر ہوتی ہے، بسب کے، پگھلنے کے ساتھ، سب کے پگھلنے کے ساتھ۔ سبق جو ہے یہ کہتے ہیں جناب، کھرا کھوٹا چیک کرنے کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت بھی سبق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پگھلنے کے لیے بھی استعمال، دونوں معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تظہر بسب کے، ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ جوہر کی عمدگی جو ہے تظہر، ظاہر ہوتی ہے، بسب کے، پگھلنے کے ساتھ، و ید الحق کے، اور سچ کا ہاتھ
تسدع پھاڑ دیتا ہے ردا الشک کے شک کی چادر کو، یعنی انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو حق ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اور سچ آ جائے تو پھر شک دور ہو جاتا ہے۔ ان کے دماغ بنا رہے ہیں ابو زید سروجی کہ بھئی اب میں آگے کیا کہنے والا ہوں، اور آپ میرے بارے میں جس تذبذب کا شکار ہیں اس سے آپ نکل آئیں گے، اس تذبذب سے، اس مشکوک حالت سے نکالنے کے لیے اپنے سامعین کو اور اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اب ان جملوں کا استعمال کر رہے ہیں ابو زید سروجی۔ آگے کہتے ہیں یعنی آپ نے یہ ترجمہ سن لیا، وَيَدَ الْحَقِّ کے، اور حق کا جو ہاتھ ہے، الحق کے سچ، حق، وَيَدَ الْحَقِّ کے سچ کا ہاتھ، تسدع وہ پھاڑتا ہے ردا الشک کے شک کی چادر کو، ردا کہتے ہیں چادر کو، وقد اور بے شک قیلا کہا گیا، فیما اس معاملے میں، غبرہ گزرے ہوئے، من زمانے میں، کیا کہا گیا جی؟ وہ ایک ضرب المثل ہے وہ بیان کر رہے ہیں، عند الامتحان کے بوقت امتحان، عند بوقت الامتحان امتحان کے، عند الامتحان امتحان کے وقت، یکرمو عزت کی جاتی ہے، الرجل بندے کی۔ تو یہاں پر تو میں نے بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، لیکن لغوی اور اگر صرفی نحوی اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو یوں ہوگا، چونکہ یکرمو جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، فعل ہے جو، یہ مجہول کا ہے، یکرمو عزت کیا جاتا ہے، الرجل مرد، یعنی مرد کی عزت ہوتی ہے، او یوہانو یا اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہاں بھئی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امتحان کے وقت، کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک پوری ضرب اور مثل پڑھیں اس کا ترجمہ کریں، عند الامتحان یکرم الرجل او یوہانو، یعنی امتحان کے وقت ہی انسان آزمایا جاتا ہے، یعنی اس کی عزت ہوتی ہے یا اس کی ذلت ہوتی ہے۔ اب پورا ترجمہ سنیں، عند الامتحان بوقت امتحان، یکرمو عزت کیا جاتا ہے، الرجل مرد، او یا یوہانو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یوہانو مجہول کا صیغہ ہے، یہ اہانتاً سے نکلا ہے، ذلیل کرنا۔ صحیح بات ہے کہ جس وقت انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، انسان کو اپنے اوپر پورا بھروسہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو میدان میں امتحان کے لیے پیش کرتا ہے، تو وہ بڑے مزے کا وقت ہوتا ہے، اسے اس جیت پر بھی مزہ آتا ہے اور اسے اس مقابلے پر بھی مزہ آتا ہے۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ اپنے پیشن کو اپنا فیشن بناؤ، یعنی جو آپ کو شوق ہے، جس چیز کے ساتھ آپ کو پیار ہے، اسے ہی پیشہ بنا لو، تو ساری زندگی جیتتے رہو گے، ساری زندگی آگے بڑھتے رہو گے، تمہارے مرنے کے بعد بھی نام ہوگا۔ اب دیکھیں ابو زید سروجی جو تھا وہ ادب کے ساتھ پیار کرتا تھا، شعر کے ساتھ اسے شغف تھا، شوق تھا، پھر یہی اس نے اپنا ذریعہ معاش بھی بنائی۔ یہ الگ بات ہے کہ معاشرے کے دیگر جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا روپ اور بے روپ بھی ظاہر کیا، اس کے دو روپ ظاہر کیے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی صلاحیت کا اعتراف کیا ہے۔ اس کہانی میں بڑا کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ ہمیں ناکامی تب ہی ملتی ہے، ہم ناکام تب ہی ہوتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کا شوق ہو اور ہم کسی دوسری فیلڈ کو اپنا لیتے ہیں، اسی فیلڈ کو اپنائیے، اسی فیلڈ کے اندر محنت کیجیے جس کا آپ کو شوق ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بڑا سبق ہے آج کی کلاس میں۔ اچھا، اس کے بعد جناب علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، ہا جو کلمہ جہاں استعمال ہوا ہے، جو حرف ہے، یہ حرف تنبیہ ہے، جیسے ہا انتم، ہا اولائی، ہا خبردار کرنے کے لیے، ہا متوجہ کرنے کے لیے، اور ہا جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ہا جو ہے ایک خاص خبر سے آگاہ کرنے کے لیے، ہا جو ہے وہ کسی نتیجے کے لیے لائی جاتی ہے، یہ ضمیر ہے مرفوع، لیکن یہ یہاں پر تنبیہ کے لیے آئی ہے۔ ہاں کا مطلب ہاں، وہاں اور ہاں لو میرا امتحان، وہاں اور ہاں توجہ کیجئے، وہاں اور دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، وہاں اور خبردار، انا میں، قد بے شک، عرضت ماضی کا صیغہ ہے متکلم کا، قد
بے شک عرض تو میں نے پیش کیا، خبیئتی اپنی صلاحیت کو، قد بے شک عرض تو میں نے پیش کیا، خبیئتی اپنی عقل کو، خبیئتی اپنی اندر کی صلاحیت کو، یعنی ایک طبرانی شریف کی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو جملہ ہے وہ یوں ہے، اطلب الرزق فی حبائی الارض، یعنی زمین کی چھپی ہوئی چیزوں میں رزق تلاش کرو۔ تو خبیئتی خبیئتن سے ہے نا، تی یا ضمیر متکلم کی ہے کہ قد میں نے یا قد بے شک عرض تو میں نے پیش کیا، خبیئتی اپنی چھپی ہوئی صلاحیت کو، خبیئتی اپنی عقل کو، خبیئتی اپنی صلاحیت کو، یہ ترجمہ ہے، یا ضمیر متکلم کی ہے، للاختبار امتحان کے لیے، واہ 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 واہ، وعرضت اور میں نے پیش کیا، حقیبتی اپنے تھیلے کو، اپنی گٹھڑی کو، علی الاعتبار آزمانے کے لیے۔ اس جملے کو کیوں کہا گیا، اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک کسی کے پاس بیگ ہو اور لوگ کہیں جی اس کے اندر چرس ہے، لوگ کہیں جی اس کے اندر جناب منشیات ہے یا کوئی ممنوع چیز ہے، تو وہ بندہ جو اس تھیلے کا اس بیگ کا مالک ہو وہ کہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہے نہیں جی ایسی بات ہے، تو وہ جناب کہے جی یہ جی تھیلا کھولتا ہوں میں، چیک کر لو۔ تو جو بندہ صاف ہوگا، کلیئر ہوگا، جس کو شک نہیں ہوگا، جس کے پاس سامان خراب نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہاں چیک کرو جی میرا تھیلا ہے، کھولو اسے چیک کرو۔ اسی طرح خقیبتی کا معنی تو تھیلا ہے، خقیبتی کا معنی تو گٹھڑی ہے، لیکن اس سے مراد علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لی ہے وہ ابو زید سروجی کا اندر ہے، ابو زید سروجی کی صلاحیت ہے، ابو زید سروجی کی حکمت ہے، ابو زید سروجی کا وزڈم ہے، علم ہے، ابو زید سروجی کے اندر جو کچھ تھا وہ ہے۔ خقیبتی یعنی اپنی گٹھڑی علی الاعتبار آزمائش کے لیے۔ تو آج کا سبق بھی بہت مزے کا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا، امید آپ کو بھی بہت لطف آیا ہوگا۔ آج کے سوالات لکھ لیجئے دوستو، یہ سوالات لکھنے کا سلسلہ اس وجہ سے ہے، اب دیکھیں بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان فعل استعمال ہوئے ہیں، فعل کے کلمات استعمال ہوئے ہیں، ناو اور صرف بہت آسان ہے۔ کسی بھی سوال نمبر 1 ہے، کسی بھی ایک جملے کی نحوی ترکیب ضرور کریں، اس سے آپ کا سبق پکا ہوگا، مزید آپ کو جو ہے وہ تحقیق کرنے میں مدد ملے گی اور آپ آگے بڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، تمام جتنے کلمات ہیں ہر کلمے کا الگ معنی بھی لکھیں اور یاد کریں اور اس کی بالکل چھان بین کریں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے تو کون سا حرف ہے، اسم ہے تو کون سا اسم ہے، اس کی کون سی نشانی ہے، اور فعل کی پوری تحقیق کریں، اس کی تعلیل کریں، دیکھیں کہ یہ سہ اقسام میں سے کیا ہے جی، جو ہے مختلف اس کی جو ہے وہ کریں، چھان بین کریں، اس سے آپ بالکل چھاننی سے نکلے ہوئے اس بہترین قسم کے مال کے مالک بن جائیں گے جو آپ کے باطن، آپ کی عقل کو مزید روشن کرے گا۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہیں آج کے سبق سے مزید بہرہ مند ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔